کے لیے ویمن انکلوسیو فائنانس پروگرام کے تحت 1,93,000 سے زائد خواتین کو 14 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اگلے مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے خواتین کو تقریباً 14 ارب روپے کے مزید قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذکر کیا، یہی ہماری وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ فرام اے واٹر سٹوریج پرسپیکٹو صرف ان ڈیمز کو پرسو کیا جائے گا اور ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے جو آلریڈی منظور شدہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ تجاویز میں کی جانے والی ریویژنز کے حوالے سے چیدہ نکات پیش کروں گا۔ تنخواہ پر ٹیکس، جیسا کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا، حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ سے بخوبی آگاہ ہے۔ دستیاب فسکل سپیس میں رہتے ہوئے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ابتدائی طور پر 32 لاکھ روپے تک کی آمدن کی سلیب پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز دی۔ اسی طرح 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز تھی۔ تاہم وزیر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے اس آمدن یعنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے پر ٹیکس کی شرح مزید کم کر کے صرف 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس کیٹیگری میں شامل تنخواہ دار افراد کو اضافی ریلیف ملے گا اور ان کی مالی مشکلات میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بجٹ تقریر سے شاید یہ تاثر لیا گیا کہ پینشن پر ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمیوٹیشن اور گریجویٹی کی رقم پر بھی ٹیکس عائد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کرتے ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس، ابتدائی طور پر سولر آلات میں 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا، جس کو اب کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے، اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض NRC کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ میں نے سینٹ میں کہا تھا، میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، FBR کو حاصل اختیارات، وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ٹیکس فراڈ کے حوالے سے FBR کے موجودہ اختیارات اور فنانس بل کے ذریعے مجوزہ تبدیلیوں کا ایک مرتبہ پھر بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس کے تحت ٹیکس فراڈ کی کوگنیزبل اینڈ نان کوگنیزبل کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔ اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی، اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے
ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مناسب وقت پر ان مالیاتی حدود میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ قانون کے تحت 1 جولائی 2024 سے پہلے خریدی گئی جائیداد پر 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس جائیداد کی فروخت پر 4.5 سے 6% تک ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس عمومی طور پر ریٹرن فائل کرنے پر ریفنڈ کی شکل میں واپس کر دیا جاتا ہے، جس میں ڈیلے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سال یا اس سے زائد مدت تک ذاتی استعمال میں رہنے والی رہائش گاہ پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سہولت کے بے جا استعمال کو روکنے کے لیے اس سہولت کا اطلاق 15 سال میں صرف ایک ذاتی جائیداد کی فروخت پر ہوگا۔ ملک میں برآمدات میں اضافہ کے لیے چند سالوں سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم متعارف کرائی گئی تھی، جس میں سے ایکسپورٹرز کو بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس دینے والے خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ اسکیم کے تحت دی گئی رعایت کی وجہ سے پاکستان میں پیدا شدہ کپاس، روئی اور دھاگا کی قیمت اور درآمد شدہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل اور اس کے کاشتکاروں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درآمدی اور ملکی پیداوار میں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روئی اور دھاگے کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی جائے۔ اس اقدام سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اسپننگ ملیں ریوائیو ہوں گی اور غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فنڈ پروگرام کے تحت ملک میں مالیاتی نظم و ضبط میں توازن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بیان کردہ ٹیکس رعایتوں کے نتیجے میں ٹیکس وسائل میں کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 مزید بجٹ تجاویز اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ صنعتی اور کاروباری طبقہ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کوشش ہے کہ یہ نئے ٹیکس اقدامات صاحب حیثیت افراد پر عائد کیے جائیں۔ میں یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر صنعتوں کو بھی نئے ٹیکس اقدامات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈیوں میں مسابقت کے قابل ہو سکیں۔ انکم ٹیکس، ان میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ میوچل فنڈز کی طرف سے کمپنیوں کو جاری کردہ ڈیویڈنڈ میں سے ڈیٹ پورشن سے حاصل شدہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھا کر 29% کی جانے کی تجویز ہے۔ واضح رہے کہ ان کمپنیوں کے دیگر ذرائع آمدن پر 29% کی شرح پہلے سے ہی لاگو ہے۔ نمبر 2، کارپوریشنز اور کمپنیوں کی طرف سے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں کی گئی سرمایہ کاری پر ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حکومت کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ قرض مل سکے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، پولٹری کی صنعت میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس صنعت میں چوزوں کی ہیچری کا کاروبار ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے وصول ہونے والا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اس کی درستگی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ ہیچری کے ایک دن کے چوزوں پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے تاکہ قومی آمدنی میں اس شعبے کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جناب اسپیکر،
ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہمارے خطے کے معاشی توازن پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ان تمام معاملات اور ان کے نتیجے میں ہماری معیشت پر ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ایک اہم کمیٹی 14 جون کو ہی تشکیل دے دی تھی، جس میں میرے علاوہ متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ تدبیر دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اظہار خیال کر رہے تھے اور وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا اور اسپیکر کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا، اور ایسے میں اقبال افریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھا بائی بھی کی گئی ہے، اور یہ معاملہ تب پیش آیا جب بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد عمر ایوب کو بات کرنے کا موقع دینے پر پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا، اور ایسے میں اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ارکان سے کہا گیا کہ آپ دل بڑا کریں، اور حکومتی ارکان کی پیپلز پارٹی منانے کی کوشش کی گئی، لیکن عبد القادر پٹیل اسپیکر ڈائس پر پہنچ گئے اور ایسے میں شور شرابہ جاری رہا اپوزیشن کی جانب سے، اور جبکہ وزیر خزانہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ معاشی تجزیہ کاروں کا شکر گزار ہوں، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے اور کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری لا رہے ہیں، صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، ڈیجیٹائزیشن کو فروغ اور ٹیکس کلیکشن میں بھی بہتری لا رہے ہیں، اور مزید ان کی جانب سے گفتگو کی گئی کہ ہم بجٹ میں حکومتی اخراجات پر قابو رکھا ہے، اور ایسے میں BISP سے کروڑوں خاندان مستفید ہوں گے، اور BISP کا 716 ارب بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ حکومت بے نظیر ہنرمند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کر رہی ہے، اور یہ ان کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر آپ نے سنی، اور اس تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید شور شرابہ بھی کیا گیا، اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا، اقبال آفریدی کی حکومتی ارکان سے ہاتھا بائی بھی ہم نے دیکھی، اور لیکن وزیر خزانہ کی جانب سے اپنی تقریر جاری رکھی گئی، صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام